عنوان اور خلاصہ یہی ہے کہ بھائی اگر کپڑا کپڑے والوں سے، مٹھائی مٹھائی والوں سے، گوشت گوشت والوں سے، سبزی سبزی والوں سے ملتی ہے تو اسی طرح بلا شک و شبہ اللہ والوں سے ملتا ہے. یعنی دین صرف زندگی میں پڑھنے سے نہیں آتا، ہاں اس کو وہ جو اس راہ پہ چلے ہوئے ہیں دینی راہوں پر ان کے ساتھ رہ کر پھر دیکھیے کتنا آسان ہوتا ہے. اہل دل سے دلوں کو ملا لیجیے، اہل دل سے دلوں کو ملا لیجیے، بستی عشق میں گھر بنا لیجیے، بستی عشق میں گھر بنا لیجیے، اہل دل سے دلوں کو ملا لیجیے، اہل دل سے دلوں کو ملا لیجیے، اور باخدا کے یہاں حاضری شرط ہے، باخدا اللہ والے، باخدا کے یہاں حاضری شرط ہے، آئیے اور آ کر خدا لیجیے، آئیے اور آ کر خدا لیجیے، باخدا کے یہاں حاضری شرط ہے، باخدا کے یہاں حاضری شرط ہے، آئیے اور آ کر خدا لیجیے، آئیے اور آ کر خدا لیجیے، اور خالق دل سے اہل دل آشنا، خالق دل سے اہل دل آشنا، خالق دل کا ان سے پتا لیجیے، خالق دل کا ان سے پتا لیجیے، خالق دل سے اہل دل آشنا، خالق دل سے اہل دل آشنا، خالق دل کا ان سے پتا لیجیے، خالق دل کا ان سے پتا لیجیے، اور رازم کیا مجال ایک قدم بڑھ سکے، رازم کیا مجال ایک قدم بڑھ سکے، ہاتھ میں دامنے رہنما لیجیے، ہاتھ میں دامنے رہنما لیجیے، رازم کیا مجال ایک قدم بڑھ سکے، رازم کیا مجال ایک قدم بڑھ سکے، ہاتھ میں دامنے رہنما لیجیے، ہاتھ میں دامنے رہنما لیجیے، نفس و شیطان کے دھوکوں سے عزیزان من اگر بچنا ہو تو یہی کرنا پڑے گا، اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ، اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ، کیسے؟ دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ، اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ. یعنی یہ طریقہ ہے، اگر نفس شیطان کی اس سے بچنا ہے تو یہ طریقہ ہے دامن مرشد پکڑ. وہی طالب صاحب نے شعر میں کہا ہے، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، عارضی لذت کی خاطر، عارضی دائمی لذت کی خاطر
کو چھوڑ اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ. اسی کو طاہر صاحب کہتے ہیں رازن کیا مجال ایک قدم بڑھ سکے، رازن کیا مجال ایک قدم بڑھ سکے، ہاتھ میں دامنے رہنما لیجیے، ہاتھ میں دامنے رہنما لیجیے. اور وہ علاج نہیں احتیاطاً صحیح، وہ علاج نہیں احتیاطاً صحیح، اہل دل کو دل اپنا دکھا لیجیے، اہل دل کو دل اپنا دکھا لیجیے. وہ علاج نہیں احتیاطاً صحیح، وہ علاج نہیں احتیاطاً صحیح، اہل دل کو دل اپنا دکھا لیجیے، اہل دل کو دل اپنا دکھا لیجیے. آج کل یہ ہارٹ اٹیک کی بیماری بہت چلی ہے تو لوگ ذرا ذرا سے اس میں جاتے ہیں چیک اپ کرانے. اگر کوئی پریشانی کرے گا ذرا تھوڑا چیک اپ کرا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کوئی اچانک سے کوئی بات پیش آ جائے. تو اسی طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں اگرچہ ویسے نہیں لیکن احتیاطاً چلو دکھا لو، ہو سکے کوئی مرض ہو. یہ بیماری ایسی ہوتی ہے اسے دنیا کے ڈاکٹروں کو پتا نہیں چلتا. کل میں نے عرض کیا تھا حضرت شاہ ہتھوئی میں نے سننا کہ ایک خلیفہ ممبئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، آپریشن کا معاملہ تھا، 10 سبق کرائے جانے لگے. وہاں لکھا اگر کچھ ہو آپ کا وارث، کہا انہوں نے میرا وارث میرے روحانی ڈاکٹر. کہ یہ کون سے ڈاکٹر ہے روحانی؟ کہ یہ وہ ڈاکٹر ہیں جہاں تمہاری ڈاکٹری اور مشینیں فیل، وہاں سے جا کے یہ علاج شروع کرتے ہیں اور بیماریوں کا پتہ لگاتے ہیں. سمجھاؤ کہ سارے ڈاکٹروں کو اکٹھا کرو. جب سمجھاتا ہوں جب سارے آ گئے کہا لاؤ کوئی مشین میرے دل میں لگا کے بتاؤ کتنا تکبر ہے میرے دل میں، کتنا بغض ہے، کتنی دنیا کی محبت ہے، کتنا بھائیوں سے کینہ دل میں بھرا ہے، کتنا حسد دل میں ہے. سارے چونکتے رہ گئے. یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں. طبیب عصر ہے امراض قلب کے ماہر. حضرت والا جسم کے تو طبیب تھے لیکن امراض قلب کے بھی ماہر تھے. طبیب عصر ہے امراض قلب کے ماہر، طبیب عصر ہے امراض قلب کے ماہر. سو ڈاکٹرز بھی یہاں دل دکھانے آئے ہیں، سو ڈاکٹرز بھی یہاں دل دکھانے آئے ہیں. ایک سے ایک ماہر ڈاکٹر، ایک سے ایک ماہر ڈاکٹر. کہیں گے اپنے علاج روحانی علاج کے لیے نہ تو وہ علاج نہیں احتیاطاً صحیح، وہ علاج نہیں احتیاطاً صحیح، اہل دل کو دل اپنا دکھا لیجیے، اہل دل کو دل اپنا دکھا لیجیے. اور گوشے دل میں جانے ہو کیا کیا مرض، پتہ نہیں کون سی بیماری چھپی ہو. گوشے دل میں جانے ہو کیا کیا مرض، کچھ دعا لیجیے، کچھ دوا لیجیے، کچھ دعا لیجیے، کچھ دوا لیجیے. اللہ والے یہ تو دیتے ہیں جو ان کی صحبتوں میں آتے ہیں ایسا کرو ایسا کرو، یہ علاج اس سے بچو اس سے بچو. اور ساتھ میں پھر وہ جو دعائیں نکلتی ہے، ہاں دل سے جو دعائیں نکلتی ہے وہ تو پھر اس کی تو تاثیر ہی عجیب ہوتی ہے. حضرت والا نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ مگر دولت یہ ملتی ہے کہاں سے، بتاؤں میں ملے گی یہ جہاں سے. یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے، دعاؤں سے اور ان کی خدمتوں سے. تو دعائیں بھی وہ بھی انسان کو مجھے پہنچا دیتی ہے. ہاں ایک ہے دعا
کے لیے کہنا اور ایک ہے خود بخود دعاؤں کا ملنا. ہاں دعاؤں کے لیے کہنا وہ الگ بات ہے، اور ایسے انداز سے اللہ والوں کی خدمت میں جائے جائے رہا جائے، خود بخود دل سے دعائیں مل رہی ہو، اس کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے. بہرحال گوشے دل میں جانے ہو کیا کیا مرض، گوشے دل میں جانے ہو کیا کیا مرض، کچھ دعا لیجیے کچھ دوا لیجیے، کچھ دعا لیجیے کچھ دوا لیجیے، اہل دل سے دلوں کو ملا لیجیے، اہل دل سے دلوں کو ملا لیجیے، بستی عشق میں گھر بنا لیجیے، بستی عشق میں گھر بنا لیجیے، اور باخدا کے یہاں حاضری شرط ہے، آئیے اور آ کر خدا لیجیے، اور خالق دل سے اہل دل آشنا، خالق دل کا ان سے بتا لیجیے، اور راہزن کیا مجال ایک قدم بڑھ سکے، راہزن کیا مجال ایک قدم بڑھ سکے، ہاتھ میں دامنے رہنما لیجیے، اور گو علاجم نہیں احتیاطاً صحیح، اہل دل کو دل اپنا دکھا لیجیے، اور گوشے دل میں جانے ہو کیا کیا مرض، کچھ دعا لیجیے کچھ دوا لیجیے، کچھ دعا لیجیے کچھ دوا لیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اشعار کا جو مضمون ہے اس پر صحیح معنی میں عمل کرنے والا بنا دے. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دور میں صحبت اللہ کے بغیر کام نہیں چلتا، فرض ہے، کیونکہ ایمان کی حفاظت ہو ہی نہیں سکتی بغیر اللہ کی صحبت کے. اس زمانے میں تو جس چیز کے بغیر ایمان کی حفاظت نہ ہو سکتی ہو اس کا حاصل کرنا بھی لازمی اور ضروری ہوتا ہے. میرے عزیزوں، چاہے کوئی بھی شخصیت ہو، تبلیغ والے ہوں، حضرت ملیاس رحمۃ اللہ علیہ، خانقاہ والے ہوں، مدارس والے ہوں، ہمارا قاسم نانوتوی، مجھے جو بھی بنے، کسی کا دامن مضبوطی سے تھام دیا، ہاں اس کے بغیر کوئی نہیں بنتا. عمر بھر کا تجربہ اختر کا ہے یہ دوستو، عمر بھر کا تجربہ اختر کا ہے یہ دوستو، گر خدا چاہو تو پہلے، گر خدا چاہو تو پہلے عاشق ابرار ہو، گر خدا چاہو تو پہلے عاشق ابرار ہو. ابرار صاحب مراد بھی ہے اور اللہ والے بھی مراد ہیں. ہاں تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. اللہ والے، ایک اللہ والے نے علماء کو خطاب کر کے کہا آ جاؤ ساتھ چلو میرے، تنہا چلو گے تو پھنس جاؤ گے. ہاں دنیا کی مثال سے بھی اگر یہاں سے دلی سے بمبے جانا ہو، راستے میں جو چلتا رہتا ہے وہ واقف ہے کہ کہاں کہاں کرتا ہے، کہاں کہاں کھانا پینا ہے، کہاں کیا ہے. اس لیے اللہ والے واقف ہوتے ہیں. تو جب سالک چلتا ہے وہ راستے میں بتائیں گے تم نے زیادہ ذکر کر لیا اس لیے حالات تم پہ آئے، زیادہ ذکر میں تفریح کرو، تم نے زیادہ کم کر دیا حالات تم پہ آئے، اور ذرا ذکر کو بڑھا لو. وہ میں تمام لوگوں کو یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا بیچاروں کو. نہیں تو اختر سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر، ہمیں تو اختر سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر، تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بنا. میں تو اللہ والوں کے دربار اسی لیے پڑا رہتا ہوں، جو کچھ حاصل ہوا مجھے ان سے ملا. اور عبداللہ کافور ربی بڑے عالم تھے، گجرات کے صاحب دل تھے. ہمارے حضرت والا
مولانا سلیم دوران حفظ اللہ جو موجودہ شیخ ہے، ان کے ہاں خطبہ بخاری میں طلبہ کو خطاب کرتے ہوئے شیخ فرمائے طلبہ یہ جو تم آج فارغ التحصیل ہو رہے ہو اسے وقت نہ کرنا اس پر جب تک اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی نہ کر لو. کیا عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سہرگاہی. اب آئے سہرگاہی پیدا کیسے ہو؟ تو پھر دوسرا شعر سنایا، پیر رومی را رفیق راہ ساز، پیر رومی را رفیق راہ ساز، تا خدا بخشد تا ترا بخشد خدا سوز و گداز. تیرے دل کو سوز و گداز مل جائے گا کسی پیر رومی کا دامن پکڑ لے. ہاں پیر رومی سے مراد خاص کوئی شخص نہیں ہے، اللہ والا کوئی. پیر رومی را رفیق راہ ساز، تا خدا بخشد ترا سوز و گداز. وہ جو دل میں خاص مال مسئلہ ہے وہ مل جائے. اور مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد. اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ مولائے روم جب سے بنا ہوں جب سے شمس تبریزی کا غلام بنا. جب تک ان کی غلامی نہیں کی تھی عالم تو تھا، بہت بڑے عالم تھے مولانا رومی، معمولی درجے کے نہیں، بہت بڑے عالم تھے. لیکن کہتے ہیں کہ جو کچھ ملا ہے وہ جو کچھ حاصل ہوا قلب کو، جی وہ شمس تبریز جو شیخ تھے ان کی غلامی کے بعد پھر جو کچھ ملا ہے وہ تو عجیب غریب ہے مولائے روم بنا دیا. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد. اس لیے شمس تبریزی سے کوئی ایک عام مفہوم مراد کے طور پر سمجھ لیجیے، اگر کسی کو بھی صحیح معنی میں ولی کامل بننا ہے تو کسی اللہ والے ولی کامل کی جس سے طبیعت میں مناسبت ہو صحبت اختیار کرنی پڑے گی، تعلق رکھنا پڑے گا. کتنی مدت کتنے دنوں یہ تو سب حضرت کی کتاب میں موجود ہے. خالقوں لتکونوا مثلہم، کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے. رہو تم ان کے ساتھ، رہو تو ساتھ تم ان کے کہ مثل ان کے بنو تم، رہو جو ساتھ تم ان کے کہ مثل ان کے بنو تم. یہ مولانا منصور حق والے ہاں کافی بیمار ہیں بیچارے آج کل، ان کا شعر ہے، رہو جو ساتھ تم ان کے، رہو جو ساتھ تم ان مثل ان کے بنو تم، کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے. کبھی کبھار آئے ملیے اسے ساتھ رہنا تھوڑا ہی کہتے ہیں، یہ تو وزٹ ہے کبھی کبھی، جی کبھی کبھی وزٹ کر لی، اس سے کمپنی ساتھ رہنا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ رہو. بہرحال جس کو مل گیا جو کوئی اللہ والا نہ صاحب درد دل، بس پھر دیکھو کیسے وہ کہاں سے کہاں گیا ہے. ورنہ تو بڑے بڑے صلاحیت والے ہم نے دیکھے ہیں. دارالعلوم دیوبند میں پہلے سند نہیں دی جاتی تھی، بچوں آپ کو تعجب ہوگا سن کے، ہاں فارغ التحصیل ہونے کی سند نہیں دی جاتی تھی جب تک کسی صاحب نسبت اللہ والے کے ساتھ طالب علم فارغ التحصیل تعلق قائم کر کے 6 مہینے یا سال 2 سال تک گزارے. یعنی گویا نصاب کا ایک حصہ تھا. اب جو ہے مذاق بنایا جاتا ہے ان سب چیزوں کا. یہی تو چیز اٹھ گئی، اس لیے وہ صورت حال چلی گئی کہ دربان بھی اللہ والا ہوتا تھا. شب اخیر موقع کے دیکھو تو تہجد پڑھ رہے ہیں، کوئی رو رہا ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے. اب یہ چیزیں میرے عزیزوں باقی نہیں رہی، اس لیے ہم حالات کی زد میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اللہ والا بنا دے، خاص اپنے اپنے بندوں میں شامل فرما لے. بس آج اتنا ہی صحیح. وصلی اللہ علیہ نبی کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.